بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 296۔ عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے، آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے ہی سے کنگھا کر دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 297۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 298۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 299۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 300۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، بس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی۔